کہ ہمارے انٹروگیشن کے لیے جسمانی سزا دی جاتی ہے، مختلف نوعیت کے جو ہے کرنٹ ہیں، کوئی پانی لگانا، کوئی نیند کو روکنا یا روشنی منہ پہ ڈالنا، ہم دیکھتے ہیں مختلف موویز میں بھی سامنے آتا ہے۔ تو دینی لحاظ سے کسی شخص کے اوپر اس طریقے سے جسمانی طور پر اس کو اذیت پہنچانا، اس سے کوئی راز اگلوانا، اس کی کوئی اخلاقی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو انسانیت کا ضمیر کبھی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے ہاں جو ایجنسیاں ہیں یا جو تفتیش کے ادارے ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو مجرم کے خلاف، بلکہ ملزم کہیے، اس کے خلاف ثبوت فراہم کرنے چاہیے۔ یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ٹارچر کر کے اس سے کوئی چیز بنوا لیں۔ یہ تو ایک شریف النفس آدمی جو اس سے پہلے اس طرح کے کسی ٹارچر کو سہنے کا عادی نہیں ہے، آپ اس سے کوئی بھی چیز بنوا سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بالعموم یہی ہوتا ہے، اور یہ چیز تو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کی جا سکتی۔ تشدد کیسے گوارا کریں گے آپ نے کیسے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، کیسے اس کو اذیت دی، کیسے اس کو کرنٹ لگایا، یہ سب چیزیں جو ہیں تو قصاص کا مطالبہ کرتی ہیں۔ جب تک وہ مجرم ثابت نہیں ہو گیا اس وقت تک اس کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ سزا دینی شروع کر دیا آپ نے، تو اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور بالکل آخری پہلو، مسلمانوں کی اگر حکومت ہوتی ہے اور کسی شخص کے ساتھ یہ زیادتی ہو جاتی ہے، مثلا قتل کے مقدمے کی تفتیش میں ہم نے دیکھا ہے عام طور پہ پولیس کا یہ عام مزاج ہوتا ہے کہ وہ گھر کے ملازموں کو، چوکیداروں کو، ڈرائیوروں کو، جن پر ان کو شک ہوتا ہے ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے تفتیش بھی کرنی ہوتی ہے، انہی میں سے کوئی ایک آدھ کبھی نکل بھی آتا ہے، تو باقی لوگ جو اذیت سے گزرے ہیں اس کی تلافی بھی پھر دینی لحاظ سے ناگزیر ہے۔ یقیناً دیکھیے، یہ تفتیش کا تو حق ہے، سوال کرنے کا حق ہے، پوچھنے کا حق ہے، آپ جو کچھ بھی اس کے لیے طریقے اختیار کریں، لیکن تشدد کا حق آپ کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ آپ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو اس کا حق حاصل نہ ہو جائے، اور وہ حق قانون دے گا۔ یعنی آپ قانون بنائیں گے، یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہوتا، چھپا کر کیا جاتا ہے، عام طور پر اس کا اظہار نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے، اس میں سے کسی کو بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مہذب معاشرت میں آپ کیسے اس کا گوارا کر سکتے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جرم ہوئے ہیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں، ایسی کوئی روایت کبھی قائم نہیں کی گئی۔ کسی آدمی کے خلاف آپ جب کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کا حق قصاص قائم ہو جاتا ہے۔ جب تک عدالت میں کارروائی کے بعد اس کو مجرم قرار دے کر اس کے لیے کوئی سزا نہ مقرر کی جائے، آپ کو کیا حق ہے؟ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ بدکاری کے جرم میں جب وہ ثابت ہو گیا کہ بدکار ہے، تب اس کو کوڑے مارنے تھے نا، تو آپ نے تو پہلے ہی مار دیے، بلکہ کوڑوں سے بھی بڑھ کر اس کو کسی اذیت سے دوچار کر دیے۔ یہ جو اذیتیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، یہ تو انسانیت کے لیے شرمناک چیزیں ہیں۔ تو ایسی کوئی چیز بھی کسی مہذب قوم میں، کسی تعلیم یافتہ قوم میں برداشت نہیں کرنی چاہیے۔